ترجمہ پڑھتے ہیں سورہ زمر کی پہلی 5 آیات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ یہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم اللہ کا مقرب بنا دیں، کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں۔ تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اللہ ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا۔ وہ پاک ہے، وہی تو اللہ یکتا ہے۔ یعنی پہلے اللہ پاک نے شرک کی نفی کی ہے کہ شرک سے خالص کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد یہ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پوجتے تھے، مطلب یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی، یا کسی کو کہہ دینا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یا چاند ستاروں کی، آگ کی پرستش کرنے والوں کے لیے یہ اللہ پاک نے، ایسے لوگ جو شرک کرتے تھے ان کے لیے اللہ پاک نے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ کی عبادت کریں شرک سے خالص کر کے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے جب بھی، تو اس میں شرک نہیں آنا چاہیے، کسی اور کا ذہن میں گمان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پاک ہے، وہی تو اللہ یکتا اور غالب ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے۔ دیکھو، وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پاک کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ جو خاص طور پر اس وقت جو حالات ہیں، جو لوگ مقروض ہیں، اللہ پاک ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے، سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے، اور ہمارے لیے اس ملک میں رہنا، جینا، مرنا آسان فرمائے۔ نہ اس ملک میں رہنا آسان ہے، نہ اس ملک میں جینا آسان، نہ مرنا آسان۔ اس وقت حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم جیسے لوگ بھی پریشان ہیں۔ ذمہ دار کسان، جس کے محنت کرنے سے، ذمہ دار کی محنت سے اس پورا ملک کھاتا ہے اناج، چاول، گندم، چینی، تمام جتنی بھی چیزیں ہم اشیاء خورد و نوش ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، وہ سب ذمہ دار کسان کی طرف سے ہی اس ملک میں آتی ہیں۔
اللہ پاک وہ محنت کرتا ہے، اللہ پاک رنگ لگاتا ہے، اس کو کھیتی اگتی ہے اور وہ پورے ملک میں پہنچ کر اناج بنتی ہے سب کے لیے۔ لیکن اسی زمیندار کو اتنا ذلیل اور رسوا کیا گیا ہے، وہ زمیندار اب اس کو مافیا بھی کہا گیا ہے، کسان مافیا، بلیک میلر۔ خدا کا خوف کریں، ہم بلیک میلر نہیں ہیں، ہم محنت کرنے والے کسان ہیں۔ ہمیں کوئی بھی چیز جب ہم نے لینی ہے وہ آسانی سے نہیں ملتی، اور جو ہم سے کسی نے لینی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ان کو دے دیں۔ پہلے گندم میں نقصان اٹھایا، اب کپاس کے بھی کوئی حالات نہیں، آگے کماد کے بھی سن رہے ہیں کہ گنے کی فصل کا بھی پتہ نہیں کیا ریٹ مقرر کریں گے یہ لوگ۔ اللہ پاک اس ملک پر رحم فرمائے، ہم سب کے اس قرآن پاک کے صدقے ہماری ساری پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو خالص ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی۔ والسلام۔